شکر گزار ہوں حضرت العلامہ سید ارشد اقبال صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ اور حضرت علامہ مولانا موسیٰ رضوی صاحب اور دیگر اساتین ملت یہاں پر موجود تمام علماء ذوی الاحترام کا کہ ان ستارہائے علم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس منبر پر آج جمع فرمایا ہے۔ اور آج ماہ ربیع الغوث کی پہلی تاریخ بھی ہے۔ غوث پاک کا نام آتے ہی سنی چہک پڑھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم کو بھی معلوم ہے کس کی نس کہاں پکڑنا ہوتا ہے۔ آج میں نے مسلسل افریقہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کے سفر کیے ہیں اور آپ سب کے درمیان گفتگو کیا، خطاب کیا، لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور ہندوستان سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ عشق کی بولی پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، وہ چہرے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، وہ جذبات ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی ایک تنبیہاً عرض کر دوں گا، استقبال میں بہت سارے آپ کے والنٹیئر حضرات تھے موجود جو جاکٹ پہنے ہوئے ہیں اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہوئے ہیں۔ مبارک ہو، صد مبارک ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ نے سجایا، لیکن ساتھ میں اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس کو ایک جاکٹ کے طور پر اٹھایا اور کہیں پھینک دیا تو پھر یہ عظمت اسم محمد کے ساتھ بہت بڑی توہین ہو جائے گی، اس کا خیال آپ رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک اظہار کا طریقہ ہے کہ ہم جاکٹ پر لگائیں، ٹوپی پر لگائیں، کہیں پر بھی لگائیں۔ حقیقت تو یہ ہے جو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا تھا، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں۔ قلب دل کو کہتے ہیں، دو پارا کس کو کہتے ہیں؟ دو ٹکڑے۔ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دو تو پھر ایک پر تمہیں اللہ لکھا نظر آئے اور ایک پر محمد نظر آ جائے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ اور یہ زبان کہاں سے ملی تھی مفتی اعظم کو؟ وہاں سے ملی تھی جہاں کہنے والا ان کا تاجدار علم اور تاجدار فصاحت و بلاغت امام اہل سنت یوں فرمایا کرتا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور یہ نسلاً بعد نسل عشق مصطفیٰ کی خوشبوئیں آج بھی بریلی سے آتی نظر آتی ہیں۔ اور یہی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے ہیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے ہیں۔ یہی ہے ایمان ہمارا اصل۔ میرے عزیزو، نبی کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اسم پاک کو آج آپ جو سینے سے لگائے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو یا کچھ کو نہ ہو، کسی گلی میں ہندوستان کے کسی کیڑے نے چھیڑا تھا، اور وہ ایک چھوٹے سے علاقے کی بات تھی کہ آئی لو محمد نہیں لکھ سکتے، لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں تم وہاں دباؤ گے اور یہ نام کہاں کہاں سے ابھرے گا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہیں ہماری تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ جس تار کو دنیا چھیڑتی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک کرنٹ جاتا ہے۔ اور آپ تو دیکھیں، آپ ہندوستان کی ہر گلی گلی سے، بچے سے لے کے جوان، جوان سے لے کے بوڑھے، بلکہ ہر گھر کے باہر تختی لگی ہوئی ہے آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر دوسرے علاقوں میں اگر نظر اٹھائیں تو اپنے غیر بھی میدان میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں۔
غیر بھی نظر آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر صرف مسلمانوں کا حق تھوڑی نہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں, وہ اظہار کرتے ہیں, اور حضور کے لیے یہ نام لے کر کے سامنے آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے. اور اب امریکہ کی سرحدوں سے بھی یہ بات آگے نکل چکی ہے. اسی لیے اقبال کہتا تھا 100 سال پہلے, نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. صحرا, عرب کا صحرا, ڈیزرٹ سے نکلا ہوا وہ محمد عربی کا غلام, لیکن جب نکلا تھا تو رومن ایمپائر کو پلٹ کر رکھ دیا تھا. دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرنے والے وہ صحابہ, پیوند لگے کپڑے پہننے والے, پیروں میں ان کے چپل تک نہ ہوتی تھی, چلنے کی وجہ سے ان کے ناخن اکھڑ جاتے تھے, لیکن عرب سے چل کر نکلے تھے. پرشین ایمپائر کو دھول چٹا دیا تھا, رومن ایمپائر کے سارے قلعے دھانس دیے تھے, بھسم کر دیے تھے. یہ تاریخ گواہ ہے. اور اقبال کہتا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور دنیا یہی نہیں چاہتی ہے کہ وہ شیر کبھی دوبارہ ہوشیار ہو, لیکن جب کبھی کوئی کیڑا اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہزاروں محمد عربی کے شیر دوبارہ زندہ نظر آتے ہیں. اس نام پاک کو کہاں کہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے, کہاں کہاں سے مٹایا جا سکتا ہے. ایک ظالم تھا 3-4 سال پہلے, اور وہ ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں. اس نے یہ سوچا کہ میں اپنا دین بدل لوں گا. تھا مسلمان, لیکن دوسروں کی چھاپلوسی کے لیے اپنا دین بدل لیا. میڈیا کی ہاٹ سیٹ پر آ کر بیٹھنا, ڈیبیٹ کرنا اور اسلام کے خلاف بولنا, حضور پاک کی شان میں گندے الفاظ بولنا, اور پھر یہاں تک کہ اس نے کتاب لکھ ڈالی اور قرآن کو بدلنے کی بات کر ڈالی. مسلمان نام کا ایک آدمی, میں نام اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ یہ پاک مجلسیں ان ناپاکوں سے خراب نہ ہوں, لیکن سرچ کرے تو سب کو پتہ چل ہی جاتا ہے کس کے لیے بول رہے ہیں, کس کے لیے بول رہے ہیں. اسی لیے کہ مجھے پتہ ہے, مجھے کتنے دن تک اسی بات کے لیے تو گھمایا جا رہا تھا, آپ نے کتا کس کو کہا. میں نے ایک شعر کہا تھا, وہ شاید معلوم ہوگا. اب میں وہ کہتا بھی نہیں ہوں, لیکن بچے پورا ویسے ہی کمپلیٹ کر دیتے ہیں. میں اگر آدھی بات کرتا ہوں نا, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا, وہ آگے کی بات پھر خود ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ کس کو کہا, ہم نے کہا کتے کو کتا کہا, لیکن ان کو یہ بات پتا تھی. کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں پتا ہے آپ کس کو کہہ رہے تھے. خیر, یہاں بھی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظالم رافضی دین بدل کر میرے آقا کے نام پر کیچڑ اچھالنے کے لیے میڈیا کی ہاٹ سیٹ پر بیٹھ کر کے روزانہ ڈیبیٹ کرتا تھا اور مسلمانوں کے دل جلاتا تھا, آج پوچھو اس کو جا کر کے کہاں ہے وہ. کشکا بھی لگایا, دھوتی بھی پہن لیا, بدل لیا, اور اس قوم کی چاٹو گیری کرتا رہا. 6 مہینے کے بعد پنڈتوں نے لات مار کر نکال دیا, ہو گیا. ایسوں کا حال یہی ہوتا ہے, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ محاورہ ہمارے ہاں مشہور ہے, آپ کیا ہے یا نہیں معلوم نہیں. دھوبی ہوگا تو معلوم ہوگا آپ کو. دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, یہ مشہور محاورہ ہے. اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے, اور اعلیٰ حضرت کی سنو تو کہتے ہیں یا رسول اللہ, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو رسول اللہ کے دربار سے منہ پھیر لیا, ذلت ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوگی, ہر قدم پر ذلت اس کے ساتھ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار, وہ جس جگہ جاتا ہے, جنگلوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کا مجمع آ جاتا ہے. حضور پاک کا غلام جس علاقے میں جائے, رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے. اور ایک گستاخ ہے, انگلی اٹھاتا ہے اور زندگی پر ڈر کر کے جیتا ہے. 4 لوگوں میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ حضور کی شان میں توہین کرنے کے بعد آپ سب کی تاریخ دیکھ لیں, پھر لاسٹ ان کی موت تک انہیں ڈر کر کے ہی جینا ہے, خوف کے ساتھ ہی جینا ہے. لیکن عشق کی بات کرنے والا سر چڑھ کر بولتا رہتا ہے. وہ ہر بازار میں, ہر گلی میں, ہر مجمع میں آزاد جا سکتا ہے. فیصلہ کر لو میرے عزیزوں. میں یہ بات کہنے کے لیے اس واقعے کو چھیڑا کہ دنیا آج سے نہیں 1400 سال سے اس بات کی کوشش کرتی ہی آ رہی ہے کہ اس نام کو دبایا جائے, اس نام پر کیچڑ اچھالا جائے, اس نام کو خراب انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. ساری دنیا جتنی بھی اپنی طاقت استعمال کر سکتی تھی کر چکی, لیکن مجھے بتاؤ
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیدائیوں میں کہیں کوئی کمی آئی؟ اقبال کہتا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آپ سب کو میں دعوت فکر یہی دینا چاہوں گا، وہ ایک ہستی ہے، وہ ایک ذات پاک ہے جس کے متعلق پھر اقبال کی بات سنو، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اس کو کیوں مناتے ہوئے گھوم رہے ہو؟ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کیوں برباد کر رہے ہو؟ قرآن میں رب فرماتا ہے اللہ و رسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، اللہ کو راضی کرو، اس کے رسول کو راضی کرو۔ دنیا روٹتی ہے تو روٹے، چھوٹتی ہے تو چھوٹے، اس لیے کہ دنیا نہ تمہیں سزا دے سکتی ہے نہ جزا دے سکتی ہے، نہ یہ رزق کے دروازے کھول سکتی ہے نہ رزق کے دروازے بند کر سکتی ہے۔ ایک دروازہ اگر دنیا نے بند کیا تو مولا 70 دروازے تم پر کھول دے گا۔ اس پر ہمارا ڈیپینڈ ہونا ضروری نہیں ہے، اسباب اپنی جگہ پر، خالق اسباب پر یقین رکھو۔ رب ذوالجلال کی رضا اور اس کے رسول کی رضا پر جو بندہ جیتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کی آزمائش کے بعد اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، پہاڑوں کو راستے بنا دیے جاتے ہیں، سیلابوں کو بدل دیا جاتا ہے، سمندروں کو غلام مصطفیٰ اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پوری کائنات مسخر کر دی جاتی ہے، شرط صرف اتنی ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہو ہمیں بہت دوڑ بھاگ کرنے سے، کسی نیتا کو راضی کرنے سے کوئی سیٹ مل جائے گی، 4-5 لاکھ روپے مل جائیں گے، کچھ ملینز مل جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کسی گلیمر کی دنیا کے ایکٹر کو، ایکٹریس کو راضی کرنے سے ہمارا بھی سٹیٹس بڑھ جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا کچھ نہیں دے سکتی۔ ہاں، جو کچھ بھی تمہارے مقدر میں ملنا ہے، ارے یہ سیاست ہے کیا چیز، یہ دولت ہے کیا چیز، یہ حکومت ہے کیا چیز، یہ طاقت ہے کیا چیز، یہ تمام فوج کی طاقت ہے کیا چیز، انسانوں کا مجمع یہ کیا چیز، جائیداد کیا چیز ہے، زمین کیا چیز ہے، یہ سب چھوڑو۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، یہ چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے، شرط صرف اتنی ہے کہ محمد سے وفا تونے، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ بات یہیں آ کر رکتی ہے، بات یہیں آ کر رکتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ یہ فکر نہ کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کوئی کیڑا مکوڑا مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو برساتی ہیں، موسم کے ساتھ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی۔ نام پاک کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے، جس کو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سارے کتے مل کر بھونکے تو بھی اس نام پر کچھ اثر نہیں ہونے والا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ بھونکنے والے بھونکتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ان قریب آپ دیکھو گے ہر در و دیوار اور ہر گلی سے ایک ہی آواز آئے گی، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ آواز آنی ہے جو اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور ہمیں دکھ رہا ہے انشاءاللہ العزیز ہر علاقے کا محمد عربی کا شیر اب بیدار ہونے والا ہے۔ آپ کو میں اپنے ملک میں بھی کبھی ہتھیار اٹھانے وغیرہ کی باتیں نہیں کرتا،
میرا وہ مشن بھی نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا اپنی تقریروں میں کہ تم ہتھیار اٹھاؤ، لیس ہو جاؤ، تنظیم بناؤ، تحریک بناؤ. نہیں، ہمارا مشن نہیں. میں تو ایک بلیڈ رکھنے کی بھی بات نہیں کرتا. پلاسٹک کی چاقو بھی مل جائے تو ہم ٹیررسٹ کہلا دیتے ہیں. ہم اس کی بات نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے تم ہتھیار سے لیس نہ بھی ہو تو صرف اور صرف ایک ایسا ہتھیار ہے، وہ عشق مصطفیٰ کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں بھر جاتی ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں. عشق مصطفیٰ کا جامہ جو پہن لیتا ہے، جس گلی سے وہ گزرتا ہے، اس کے چلنے پھرنے سے ہی کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جاتی. وہ گرمی ایسی ہے کہ برساتی کیڑے اس کی گرمی سے ہی فوت ہو جاتے ہیں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے ہم جو دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر حضور کے غلام ہو کہ نہیں، پہلے آپ بتاؤ. ہاتھ مت اٹھاؤ، یہ بہت ذمہ داری والی بات ہے، کیونکہ ہاتھ دیکھے جا رہے ہیں. میں اور مولانا نہیں، جس کے لیے اٹھا رہے وہ ضرور دیکھ رہے ہیں. ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا. میں پوچھ رہا ہوں، ان کی غلامی پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہ اگر کوئی دنیا تمہیں کہے کہ تم محمد عربی کے غلام ہو تو تمہیں برا لگے گا؟ نہیں میرے عزیز، یہ تو ہماری زندگی کی معراج ہے. اور ہمارے بزرگوں نے تو یوں کہا، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم. بے دم وارسی تو یوں کہتے ہیں کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. اور ان کی خواہش تو دیکھو، وہ کہتے ہیں یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. یا رسول اللہ بس میری پہچان اتنی رکھو کہ دنیا میرے نام سے نہیں، مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. یہ تو ان کا فخر تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے غلام ہو اور اس غلامی پر کوئی اعتراض نہیں، اور آپ کو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ مجھے عجیب لگ رہا ہو، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اس رسول کی غلامی پر 2 ہاتھ اٹھاتے ہو، گردن دینے کی بات کرتے ہو، تو آ جاؤ میرے عزیزو، ہم آپ سے گردن بھی نہیں مانگتے، جان بھی نہیں مانگتے. بس صرف اور صرف شکل تو بنا لو کہ میرے مصطفیٰ کا غلام لگے. شکل تو بنا لو کہ نبی کا غلام لگے. تمہیں اگر اعتراض نہیں ہے تو پورے کے پورے کیوں نہیں بن جاتے؟ آدھے کیوں ہو؟ آدھے یہود و نصارہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی کہ یہ تو مولانا جیسا لگ رہا ہے، مولوی جیسا لگ رہا ہے. اور ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمہارا عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ آمینہ کے لال کا تھا؟ بہت جلدی بے شک کہہ رہے ہو آپ. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. حسان بن ثابت سے پوچھو، وہ بتائیں گے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. صحابی رسول ہیں، لیکن میں ایک کہتا ہوں کہ شاعر دیکھو، وہ شاعر بھی تھے. ایک مصرع کہا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. تو دل میں ہو سکتا ہے خیال آیا ہو، کوئی بعد میں اعتراض کر دیتا کہ حسان تم تو مکہ مدینے میں ہی تھے، ہو سکتا ہے تم نے نہیں دیکھا، دنیا میں کہیں اور ہوگا. تم تو یہ کہہ رہے ہو نا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت، ہو سکتا ہے کہیں اور ہوگا. تم مکہ مدینہ اور اطراف ہی تو رہے. حسان بن ثابت نے گرج کر دوسرا مصرع کہا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. پہلا تو یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن یہ اعتراض آ سکتا تھا. تو حسان بن ثابت نے کہا نہیں دیکھا نہیں، یہ الگ بات ہے، پوری کائنات میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ سب کا بھی عقیدہ ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کے نبی کائنات کے سب سے حسین چہرے کے مالک تھے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جس پر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اور یہاں صرف میرے آقا کے نام پر گردنیں کاٹنے کو تیار. اس بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میں بار بار تاکید سے اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو پھر قول میں اور عمل میں تضاد کیوں؟ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا اور سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، تو خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے، خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہینڈسم لگنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. دنیا نے اس کو جانور بنانے کی کوشش کی ہے، مصطفیٰ کا غلام نہیں. نبی کا جو غلام ہوتا وہ بار بار کوششیں کرتا. ارے میں نے دیکھا ہے، میں ایک نکما آدمی، میں ایک چھوٹا طالب علم،
لیکن مجھ سے چاہنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے کتنے بچے ایسے ہیں, میں نے دیکھا ہے ان کو بار بار ہر جگہ جا کر کے دکانوں میں پوچھتے ہیں ہم کو ایسا امامہ چاہیے جیسا مفتی صاحب پہنتے, ہم کو ویسا جبہ چاہیے جیسا ہو, ایسا وہ بروچر لگاتے وہ چاہیے, ایسی چادر چاہیے وہ. محبت کا تقاضا یہ ہے, بار بار بندہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی طرح بن کے دکھائے. کتنے تو ایسے ہیں, ایک بار میں نے سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے زلفیں رکھی, ہزاروں لوگ اس کو, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نبی کی سنت نہیں, لیکن ان کو ہم سے محبت تھی, اس طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو دنیا میں مجھ جیسے نکمے کے ساتھ ہوتا ہے, اور آپ تو کائنات کے حسین چہرے سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, سید الانبیاء سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو. تو کیا کبھی شیشے میں جا کر کھڑے ہو کر دیکھا اور کہا میں بھی اس طرح سے نظر آ جاؤں جس طرح میرے نبی کو دیکھنا پسند تھا؟ حضور دیکھیں تو حضور مسکرا دیں. میرے عزیزو, اس نقطے پر ہمیں آنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم نام پاک کے لیے میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا, بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوا. آپ کو فکر کی ضرورت نہیں اس نام کے حفاظت کی, اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے صبح قیامت تک. یہ تو دنیا ہمارا ٹیمپریچر ناپتی ہے, ابھی بخار کتنا ہے, یہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ابھی اٹھے ہیں کہ سوئے ہیں, اور جب جاگتے ہیں تو پھر تھوڑے دنوں کے لیے, لمبے ٹائم کے لیے ہو جاتے ہیں. ایک ایک کتا بیچ میں اٹھتا ہے اور حضور کی شان میں توہین کرتا ہے, اور جب ہم گرجتے ہیں تو پھر کئی مہینوں کے لیے بل میں چلا جاتا ہے. ان کو پتا ہے ہاں ابھی جاگ رہے ہیں, اور جس دن وہ دیکھیں کہ یہ سب سوئے ہیں, ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا, تو پھر دیکھو وہ حشر کریں گے اس امت کے ساتھ جو اسپین میں کیا تھا. اسپین میں 500 مسجدیں آج چرچ بنی ہوئی ہیں. 700 سال تک اسلامی حکومت قائم تھی اسپین میں, صرف اس لیے کہ وہ لوگ ماڈرن ہو چکے تھے, بہت ماڈرن ہو چکے تھے. ان کے ہاں حضور پاک کی شان میں گستاخیاں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی, توڑ دیے گئے, ختم کر دیے گئے. آج بھی اسپین ہمارے پاس نہیں ہے. مسجد قرطبہ کا نام سنا ہے اپنے, دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد. آج وہ صرف پکنک پوائنٹ بنی ہوئی ہے, ٹورسٹ پلیس ہے. وہ علم و ادب کا گہوارہ اسپین سب ختم کر دیا گیا. کیوں؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے, جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. یہی ہے نقطہ. اگر اس نام پاک کی عظمت کے ساتھ, جیسے آپ کو محبت ہے, آپ آئی لو محمد 1000 بار کہیں, سینے پہ لگائیں, سر پر لگائیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو اندر سے بھی وہ آئی لو کا اظہار ہو. آپ اگر محبت کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو تو چھوڑنا ہوگا, کچھ خواہشات کو ترک کرنا ہوگا. اب میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں. آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات میری مرضی کے مطابق نہ کرے. حضور کے چاہنے کے برابر تم اپنی خواہشات کو جب تک نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہو. اور یہ صحابہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھی, سب قربان کیا تھا قدم مصطفیٰ پر, سب نچھاور کیا تھا. اپنی خواہشات نہ آنے پائے, اپنے جو بہت سارے جو بنائے ہوئے امیدیں اس کو ختم کرو. حضور کیا چاہتے ہیں وہ دیکھو. نبی پاک کو کیسا مومن پسند تھا. اور قربانیوں کی بات کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ اگر لوگ یہاں بیٹھ جائیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کمال کر دیا ہے, دین کی بڑی خدمت کر دی ہے. ایک جلسہ کر کے یا ایک پروگرام کر کے, یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. آپ کو بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے, اور ان کی شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ فجر میں وہ بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے نماز پڑھ کر. صحابہ نے ان کی شکایت کی حضور کی بارگاہ میں کہ بہت جلدی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں, رکتے بھی نہیں. حضور نے ان کو بلایا کہ کیا بات ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ ان کے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا. اس یہودی کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت تھا, اس کی شاخیں ان کے آنگن میں بھی آتی تھی, اور پکی کھجوریں ان کے آنگن میں گر جاتی تھی. اور یہ اس لیے دوڑ کر کے جلدی چلے جاتے تھے کہ میرے بچے اٹھ جائیں گے تو کہیں اس کی کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں, میں کھجوریں جمع کر کے اپنے پڑوسی یہودی کو دے دوں. یہ ان کے روز کا مسئلہ تھا. روز کا امانت کیسی تھی. یہاں تو لوگ چرا چرا کر کے کھانے والے لوگ ہیں, اور ان کے گھر میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر دیتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا رحم آیا, اور صحابہ سے کہا جاؤ اس یہودی کو بلا لاؤ, اور اس یہودی سے کہو کہ وہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو بیچ دے, دے دے. اس یہودی کو بلایا گیا,
کہ تو اپنا یہ درخت دے دے اس صحابی کو, قیمت جو چاہے لے لے. اس نے کہا منع کر دیا, نہیں میں نہیں دوں گا. یہاں تک کہ دوسرے صحابہ کو میرے آقا نے فرمایا جو یہ ایک درخت خرید کر کے دے گا میں اسے جنت میں باغیچہ دلاؤں گا. اب صحابہ بس اتنی ہی بات تھی. اللہ اکبر, یقین کیسا تھا. صحابہ میں دوڑ لگ گئی کہ جا کر یہودی کو منائیں, دے دے تو جو قیمت چاہیے دے دے. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. مدینے میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح, وہ بڑے مالدار صحابی تھے اور ان کا باغیچہ اوالیہ مدینہ میں, جو بالکل پوش ایریا آج بھی ہے, اوالیہ مدینہ کی اجوا کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہیں. حضور نے پسند فرمایا اجوا جو کھجور ہے اوالیہ مدینہ. اوالیہ مدینہ میں حضرت ابو دحداح کا بہت خوبصورت باغیچہ تھا. پورے مدینے میں کیا عرب میں ان کے باغیچے کی مثال دی جاتی تھی. باغیچہ ہو تو ابو دحداح کا, اتنا حسین و جمیل. اس میں انہوں نے گھر بھی بنایا, نہر بھی بنائی, بہت خوبصورت بنایا تھا. ابو دحداح حضور کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اگر وہ یہودی کا درخت خرید کر کے دے دوں تو مجھے بھی ہے وہ بشارت. حضور نے فرمایا ابو دحداح تیرے لیے بھی. وہ گئے یہودی کے پاس, جا کر کے اسے پہلے پیسوں کی ڈیل کی, نہیں مانا. جانتے ہو ابو دحداح کیا کہتے ہیں, تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا ابو دحداح کون نہیں پہچانتا تجھے. ابو دحداح نے کہا میرا باغیچہ دیکھا ہے؟ کہا اوالیہ مدینہ میں سب سے مہنگا باغیچہ. ابو دحداح کہتے ہیں وہ پورا باغیچہ دے دوں گا, یہ ایک درخت دے دے. پورا باغ دے دوں گا کھجوروں کا, یہ ایک دے دے. وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ میرے آنگن میں سوکھا ہوا ایک درخت ہے, اس کی چند کھجوریں تمہارے دوست کے گھر گرتی ہیں, اس کے لیے تم اتنا مہنگا باغیچہ دے دو گے؟ ابو دحداح نے کہا تو وہ بات چھوڑ دے, میں سودا کس سے کر رہا ہوں تجھے پتا نہیں, تجھ سے نہیں ہے یہ ڈیل. میں جس سے سودا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں منافع کس چیز کا نام ہے, پروفٹ کس کو کہتے ہیں. وہ یہودی کہا اگر تم سچی میں یہ بات کر رہے ہو تو ابھی لے لو درخت اور دے دو مجھے باغیچہ. اسی وقت جو بھی تھا بیع و شراء ہو گئی, خرید و فروخت ہو گئی. ابو دحداح نے وہیں پر اپنا باغیچہ اس کے نام کر دیا. گھر والوں کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. آئے باغیچے کے باہر کھڑے ہیں, دروازہ جو باغیچے کا تھا اس کے گیٹ کے باہر کھڑے. ان کی بیوی باغیچے کے اندر گھر میں آرام کر رہی ہے, نہر بھی بہتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہاں پر. باہر سے پکارتے ہیں اپنی بیوی کو, یا ام دحداح اخرجی, اے ام دحداح باہر آ جا. بیوی نے پوچھا اندر تو آؤ, کیوں باہر سے پکار رہے ہو؟ کہا نہیں یہ باغیچہ میں نے بیچ دیا ہے, دے دیا ہے. بیویاں تو آج واویلا مچائیں, ہاں کیسے بیچا ہے, پراپرٹی کیسے بیچا؟ پوچھا کیا مجھ کو, ایک بار مشورہ کیا؟ وہ صحابیہ تھی, اپنے شوہر سے کہتی ہے سچ میں بیچ دیا؟ تو کہا ہاں ہاں بالکل سچ میں بیچ دیا. کہا رکو میں اپنا دوپٹہ لے لوں اور باہر آ جاؤں, اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ میرا شوہر اچھا ہی نفع کمایا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اتنا خوبصورت اور اتنا مہنگا باغیچہ بیچنے کی بات کر رہا ہے ایک دن میں, تو وہ عام آدمی کو تو نہیں بیچا ہوگا یا عام تجارت تو نہیں کیا ہوگا. وہ اپنا دوپٹہ اٹھائی اور اسی انداز میں باہر نکل کر آ گئی. ابو دحداح اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر آئے باہر اور کہا یہ باغیچہ ہم نے دے دیا. حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ وہ ایک درخت میں نے یہودی سے خرید لی ہے, بدلے میں کیا دیا؟ پورا باغیچہ دے دیا. میرے آقا مسکرائے اور سینے سے لگا دیا. جنت تو بعد میں ملنے والی ہے, باغیچہ بعد میں ملنے والا ہے. یہ صحابہ سے پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, محبت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھنا اور محبوب کے عمل کو بڑا سمجھنا. ابو دحداح سے پوچھو آپ نے اتنا بڑا باغیچہ دے دیا, وہ کہیں گے اتنا بڑا, یہ کہاں سے بڑا, کون سی چیز بڑی ہے, میں تو غلام ہوں, سب کچھ تو ان کا ہے. میں نے نظر کیا تو اگر ابو دحداح سے پوچھو آپ کو ملا کیا, کیا حضور نے کچھ بڑی چیز دی؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب کی چھوٹی سی چیز بھی بظاہر وہ بہت بڑی ہے. کیا ملا آپ کو؟ کہا جو مصطفیٰ نے مسکرا کر سینہ لگایا یہی کائنات کا سب سے بڑا حصہ ہے, یہی میرے لیے انعام ہے, انعام اعظم ہے. ابو دحداح اپنی بیوی کو لے کر کے نکلے. میرے عزیزو سنو, اتنے پر بات ختم نہیں ہوتی. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, اپنے آپ کو لٹا دو حضور کی بارگاہ, اپنے آپ کو پیش کر دو. قسم رب ذوالجلال کی, جو بندہ حضور کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے, وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں کہ 10 گنا زیادہ فائدے کے ساتھ تمہیں دنیا میں لٹا دیتے. جو بھی حضور کا چرچا کیا ہے وہ یہیں پایا ہے.
یہی پایا ہے وہ, اس کا کچھ جاتا نہیں ہے. ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو میری گردن یا رسول اللہ آپ کے لیے, جاتی کبھی نہیں ہے گردن, لیکن اعزاز بہت بڑھتا ہے. تمہیں مرنا تھوڑی نہ ہے ابھی, جب وقت آئے گا. لیکن تم نے عزم جو کیا, اس حوصلے کا ہی انعام بہت بڑا ہے. عزم بھی کر لیا. تو ابو دہدہ اپنی بیوی کو لے کر نکل پڑے. بارگاہ مصطفیٰ کے ایک فرمان پر انہوں نے اپنا باغیچہ دے دیا. ادھر یہودی اپنی بیوی کو آ کر کہتا ہے, کتنے بیوقوف ہیں مسلمان, کتنے بیوقوف ہیں مسلمان. میرے گھر کے سامنے درخت ہے, اس کی شاخیں بغل کے مسلمان کے گھر آتی ہیں, اور اس درخت کے لیے انہوں نے اتنا بڑا باغیچہ میرے نام پر کر دیا, اور میں نے اتنا فائدے کا سودا کیا ہے. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ باغیچہ تو میرا ہے ہی, یہ درخت کہاں جائے گا, درخت تو میرا آنگن میں ہے. کیسے بیوقوف لوگ ہیں, درخت تو یہی رہے گا نا, میرا درخت میرے ہی آنگن میں رہے گا, بس نام کے لیے خریدا ہے انہوں نے. یہ رات کو کہہ رہا تھا وہ یہودی. رات ہوئی, فجر کی نماز کے بعد یہ جو صحابی دوڑے دوڑے بھاگتے تھے اپنے گھر کھجوریں چننے کے لیے, وہ آج میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ کر کے واپس گھر آتے ہیں کہ وہ پکی کھجوریں گری ہوں گی تو دے دی جائیں یا پھر جمع کر دی جائیں. اللہ اکبر. روایات میں ملتا ہے وہ صحابی آ کر دیکھتے ہیں وہ درخت یہودی کے آنگن میں نہیں, صحابی کے آنگن میں موجود ہے. کب نکلا کب آیا کسی کو نہیں پتا. یہودی کہہ رہا تھا یہ بیوقوف لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں, انہیں اس سے کیا خبر, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یا رسول اللہ یہ تاب و تواں تمہارے لیے. وہ تو سورج پلٹانے والے ایک درخت کو اکھاڑ کر ادھر نہ اٹھائے, ان کے حکم کی ہی بات تو ہے. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ یہی تو فرماتے ہیں, بھری جنت ہبا کر دیں, جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جسے جو چاہے عطا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے عرض کیا کہ اس صحابی کی بات تو دیکھو, کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اس طرح کی اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر نچھاور کر دے. جس سے ہم چپکے ہوئے ہیں اس سے تو ہٹنا نہیں چاہتے. کوئی چیز ہمارے حصے میں آ گئی, بہت سارے لوگ علماء کرام کے ادب اور ان کے اعزاز اپنی جگہ پر, اور ساتھ ہی ان کی محبتیں جو میرے لیے ہیں, اللہ ان کی ہزاروں جزائیں عطا کرے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, بہت سارے لوگ آج اس موضوع پر بولنا صرف اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کی گردن پر کوئی ہنٹر نہ چلا دے. یہ ظالم حکومتیں ہیں, پتہ نہیں کیا کریں گی ہمارے ساتھ. ہمارے بیوی بچے ہیں, ہمارے گھر بار ہیں, ہم نے بہت خوبصورت گھر بنایا ہے, جہاں وہاں یہاں پراپرٹی خریدی ہے, بینک میں اتنے پیسے جمع کیے. یہ جو کمفرٹ جینے کی عادت ہے یہ بزدل بنا چکی ہے. حضور کے قدموں پہ نچھاور ہونا, صرف وہ اپنے گھر میں تکیے پہ ٹیک لگا کر بیٹھ کے تو بول سکتا ہے. ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے اسی لیے ہمت ٹوٹتی ہے کہ پھر ان کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا گھر کیا ہوگا. یہ ابھی آئیں گے ہمارے اوپر ریڈ پاڑ دیں گے اور ہماری جائیدادیں ضبط کر لیں گے. اگر یہ خیالات ہیں علماء کے یا مبلغین کے, تو میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کیا صحابہ کی اولاد نہیں تھی جب وہ بدر جا رہے تھے؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی جب وہ جنگ احد میں جا رہے تھے؟ میں تو جانتا ہوں ایک خاتون ایسی مدینے کی جنگ احد میں دوڑتی ہوئی آئی تھی, ان کا جوان بیٹا 22 سال کا شہید ہوا تھا. حضور کے پاس آ کر کہتی ہے, سنا ہے میرا لال شہید ہو گیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں لاش دیکھوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں لاش دیکھوں. وہ اپنے بیٹے کی میت دیکھنے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے میرے مصطفیٰ سے. حضور نے کہا جاؤ دیکھ لو. صحابہ کہتے وہ خاتون آئی, اللہ اکبر. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارا ہے کہ نہیں کچھ, ہمارے بیوی بچے, ہماری جائیداد, ہماری پراپرٹی, ہم جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, شرم کرنا چاہیے. وہ خاتون مدینہ آتی ہیں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر, نوحہ کرنا, ماتم کرنا, چہرہ پیٹنا, چیخنا چلانا نہیں, آتے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو پلٹ دیا, جبہ اٹھا دیا جسم سے اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی, اور اس کے بعد پھر سیدھا کر دیا لاش کو, سجدے میں گر گئی, سجدے میں گر گئی. اور اٹھتی ہے تو ایک صحابی اس سے پوچھتے ہیں, بڑی بھی آپ ہی کیا کر رہی ہو؟ آپ جو سنو کس لیے میں سنا رہا ہوں. وہ مدینے کی خاتون کہتی ہیں میں نے میرے بیٹے کو پلٹ دیا, یہ سب چیزیں دیکھ کر تو تعجب کر رہا ہے. سن, آج جب مجھ سے یہ اجازت لے کر گھر سے نکل رہا تھا, جنگ میں جا رہا تھا, تو میں نے اس کو نصیحت کی تھی, بیٹا اگر رسول اللہ پر کبھی سخت وقت آ گیا تو پاؤں پھیر کر بھاگنا مت میدان سے, حضور کو چھوڑ کر کے آنا مت.
اور اگر دیکھ یاد رکھ جنگ کے میدان سے بھاگتے ہوئے تو مارا گیا تو میں دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، میں تجھے معاف نہیں کروں گی. یہ میں نے اس کو نصیحت کی تھی میرے بیٹے کو. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا گھر میں تھی مدینے میں، اچانک خبر آئی کہ جنگ احد کا پاسا پلٹ گیا. اچانک کفار و مشرکین غالب آ گئے، صحابہ کے اوپر وہ غلبہ حاصل کر چکے ہیں اور حضور پاک کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے. سخت وقت آ گیا. تو وہ خاتون کہتی میری بے قراری بڑھ گئی، میرا بیٹا کہیں میدان سے بھاگا تو نہیں، حضور کو چھوڑ کر گیا تو نہیں. میں دوڑتی ہوئی آئی تو مجھے راستے میں بتایا کہ نہیں تیرا بیٹا شہید ہوا. تب بھی مجھے اطمینان نہیں تھا، مرا تو مرا لیکن بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا. وہ کہتی ہے میں آئی اور میرے بیٹے کی لاش کو پلٹ کر جبہ اٹھا کر پیٹھ میں نے اسی لیے دیکھی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے تو نہیں مارا گیا. پھر میں نے دیکھا پورا ہاتھ پھیر کر ایک بھی زخم میرے بیٹے کے پیٹھ پر نہیں ہے، جتنے زخم کھایا ہے سب سینے پر کھا کر مرا ہے. پھر میں سجدہ شکر ادا کرتی ہوں کہ مولا تو نے میرے لال کو اپنے نبی کی غلامی میں قبول کر لیا. یہ ہے وہ جذبہ ایثار جنہوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کی تھی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں. میرے عزیزوں گھر میں بیٹھ کر کے بولنا آسان بات ہے، سب کے ہوتے ہیں بیوی بچے، سب کے ہوتے ہیں جائیداد مال. دنیا کو نہ دیکھو جو اپنی پراپرٹیاں بچانے کے لیے بزدلی کے ساتھ ہر چیز پہ سمجھوتا کر لیتی ہے. تم ایمان والے ہو ساری دنیا کو ٹھوکر مار دو لیکن میرے مصطفیٰ کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ ایمان کس کو، دین اسلام کس طرح سے بچایا جائے یا جس طرح سے اس پر چلا جائے. تو اس بزرگ نے کتنی پیاری بات کہی. کہا دیکھو جب اپنی جان پہ کچھ بات آتی ہے تو صدقہ دے کر جان بچا لے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیمار ہو گئے تو صدقہ دے دو، جانور کا صدقہ، گیہوں خیرات کر دیے، اناج کا صدقہ، صدقہ دے کر اپنی جان بچا لو. لیکن جب اسلام پر کوئی بات آئے تو جان دے کر دین بچا لو. یہ ہے پوری زندگی کا خلاصہ. جب مصطفیٰ کریم کی عزت پر بات آئے تو پھر ہم اپنے یہ ساری چیزیں نہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو ہونے والا اچھا ہی ہوگا. اگر نعرہ حضور پاک کی محبت کا لگاتے ہیں تو پھر ہماری بات کو سیریسلی لیں، ورنہ بزدلوں کے لیے ویسی بھی ہماری گفتگو ہوتی نہیں، ہمارا کلام ان سے نہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھڑکانے والی بات ہے، پرووک کرنے والی بات ہے، مارنے مرنے کے لیے تیار کرنے والی بات ہے. میرے عزیزوں اس دور پر فتن میں اگر یہ بات کی جا رہی ہے تو لوگوں کو آج بھی لگتا ہے اس لیے ہے کہ ظالم یہود اور نصارہ نے ان کے دماغوں پر غلامی کا ایسا لیبل چڑھایا ہوا ہے کہ ان کو یہ سب باتیں ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، مشکل لگتی ہیں. حضور کی غلامی کی بات کریں تو ان کو لگتا ہے یہ پرووکنگ ہے، یہ بھڑکانا ہے. ارے میاں نماز کی بات کرو، آپ روزے کی بات کرو، زکوٰۃ کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو. اسی لیے تو بہت ساری جماعتیں یہی کرتے ہوئے گھوم رہی ہیں اور ان سے کسی کو خطرہ بھی نہیں. وہ جو جماعتیں چلا کاٹتی ہوئی گھوم رہی ہیں ہر جگہ، ان کو تو اسرائیل بھی کہتا ہے یہ کوئی بھی خطرناک جماعت نہیں ہے، اچھی جماعت ہے. کیوں؟ کوئی خطرہ ہی نہیں. اور ایمان ہو تو خطرہ ہو نا. ایمان جہاں ہوتا ہے اسی سے تو دنیا ڈرتی ہے. بڑی بڑی جماعتوں سے امریکہ کو بھی خطرہ نہیں، یورپ کو بھی خطرہ نہیں. ان کو پرمیشن ہے آؤ جاؤ آؤ جاؤ. حالانکہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی بڑی تنظیمیں لے کر کے گھوم رہے ہیں، مہینے مہینے گھوم رہے ہیں، پھر بھی یورپ کہتا ہے نہیں ان سے خطرہ نہیں ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ایک خادم حسین سے پوری دنیا کو خوف ہے. پیر نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا کہتی ہے ویری ڈینجرس پرسن. ہاں اکاؤنٹ بند کر دو، دیکھو مت ان کے بیانات. وجہ یہی ہے میرے عزیزوں. پھر سمجھ میں آتا ہے طاقت و قوت جماعت بنانے کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت فوج بنانے کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت کرسی اور سیاست حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت معذور ہو کر کے بھی عشق رسول حاصل کرنے کا نام ہے. نوجوانوں اس نام پاک سے بار بار قربانیاں نہیں مانگی جاتی. یہ تو خوش نصیبوں کی بات ہے جو وہاں پر اپنا سب کچھ لٹایا. یہ سمجھ لیں ہزاروں کے ہوتے ہوئے اس نبی پاک نے ہمیں چن لیا.
اس خدمت پاک کے لیے اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو چن لیتا ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, نبی پاک کی عزت اور ان کی ناموس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے میں اپنی رائے بتا رہا ہوں, بہت متقی پرہیزگار یا بڑا عالم بڑا صلاحیت مند ہونا ضروری نہیں ہے. اگر رب چاہے نا تو کتے سے بھی خدمت لیتا ہے, اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے. اور یہ واقعہ مشہور ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کا. تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ تاتاری مسلمانوں کو قید کر کے لاتے تھے اور زنجیر باندھتے تھے دونوں ہاتھوں پر, اور ایک عیسائی پادری کو لا کر حضور کی شان میں گالیاں دینے لگاتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا مسلمان کوڑے سے نہیں ڈرتے ہیں, ان کو تکلیف اس سے زیادہ نہیں ہوتی, لیکن ان کے نبی کو جب کوئی گالیاں دیتا ہے تو ان کا سینہ جلتا ہے. دنیا اسی لیے جلانا چاہتی ہے. تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو بیان فرمایا کہ وہ عیسائی پادری آ کر کے گالیاں دیتا تھا. ایک بار 300 علماء زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں اور مسلمان قیدی ہیں, اور لایا گیا بادشاہ کے سامنے اس عیسائی کو گالی دینے کے لیے. لیکن میرے عزیزو, جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے, اپنے نبی کے نام کی حفاظت کرتا ہے. اس بادشاہ کا ایک کتا جس کو اس نے پالا تھا, ٹرینڈ کتا, آوارہ نہیں, پلا ہوا, اور وہ بھی بادشاہ کا, اور اس کو بھی سونے کی زنجیر سے باندھا جاتا تھا, گولڈن چین پہننے والا کتا, اور وہ بندھا ہوا تھا. جیسی وہ عیسائی پادری گستاخی کرنے لگا وہ بھونکنے لگتا تھا, چلاتا تھا, وہ رکتا, پھر جب بولتا کتا پھر چلاتا تھا. لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ جب نبی پاک کی شان میں بولتا ہے کچھ, یہ کتا ادھر سے بھونکنے لگ جاتا ہے. وہ عیسائی پادری ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نہیں, وہ میری بات پہ تھوڑی نہ بھونک رہا ہے. لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ یہ بادشاہ کا کتا ہے, ہر ایک پہ بھونکتا نہیں ہے. اسے پتا ہے. عیسائی پادری پھر کنٹینیو کرنے لگا. تاریخ میں موجود ہے میرے عزیز, وہ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا, پورے بھرے دربار میں ایسا اچھل کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھا, دم زدن میں اس کو پھاڑ کر کے رکھ دیا تھا, ختم کر دیا. اور اس کی ہیبت ایسی تاری تھی پورے دربار میں, اس کو کوئی پکڑنے نہیں جا رہا تھا اس کتے کو کہ کیا ہو گیا ہے. اس کی ہیبت تاری تھی, دہشت تاری تھی اس کتے کی. اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کیا تھا. تم جہاں نبی پاک کے نام پر انگلی اٹھاتے ہو, رب تعالیٰ وہیں سے یہ سیلاب شروع فرماتا ہے, وہیں سے یہ طوفان اٹھتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے, نظام ہے, جہاں اس نام پاک کو روکنے کی کوشش کی جاتی وہاں سے سیلاب پھر شروع ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو پیش کرو, بہت بڑا متقی پرہیزگار عالم دین ہونا ضروری نہیں. تم جذبے والے ہو. آج سے 4 سال پہلے میں یہ بات بار بار اپنی تقریروں میں دہراتا ہوں. ممبئی میں ہمارے ملک میں ایک لومڑی کا بچہ حضور کی شان میں بار بار گستاخیاں کر رہا تھا, تو برداشت نہ ہوا تھا, تو ہم نے ایک چیلنج کیا تھا, آ جاؤ آگ میں. پتا ہوگا دلی میں آتے ہیں, ایک بڑی آگ لگاتے ہیں, تم بھی کودو میں بھی کودتا ہوں. ہم نے کہا تھا اس لیے کہ جذبات ایسے تھے کہ ان سے ڈیبیٹ کر کے کوئی مطلب نہیں, یہ تو بات چیت کرنے کے لائق بھی نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے کہا کہ آ جاؤ, دیکھیں جو بچ جائے گا اس کا دین پہچانا جائے گا. یہ بات آئی گئی, مشہور ہو گئی, وائرل ہو گئی ہر کسی کے پاس کہ آگ میں کودنے کا چیلنج کیا ہے مفتی صاحب نے. میرے عزیزوں, کوئی پری پلان چیلنج نہیں تھا, یہ کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ کی ہوئی بات نہیں تھی, جذبات تھے ہمارے. خیر, لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں یہ بات, رمضان کا مہینہ تھا, ممبئی میں ایک نوجوان میرے پاس آیا, اور کیسا تھا, بالوں میں بھی ڈیزائن ہے, داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے, پھٹی ہوئی جینس ہے, کان میں بالی پہنا ہوا, ٹیٹو ہے پورے, جو ایک آوارہ نوجوان ہوتے ہیں اس طرح سے, بڑا ہی آوارہ قسم کا جیسا نشیڑی ہوتا ہے دکھ رہا تھا. وہ آیا, کہا مفتی صاحب آپ سے کچھ بات کرنی ہے. کہا کیا ہے بیٹا بتاؤ. کہا سنا ہے آپ نے آگ میں کودنے کا کسی کو چیلنج کیا ہے. میں نے کہا تم کو اس سے کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو. کہا آپ جا رہے ہیں, سچی میں آگ میں کودنے کی بات آپ نے کی ہے. کہا ہاں. کہا مفتی صاحب جب آپ جائیں گے مجھے لے جانا, آپ نہیں میں کودوں گا. کس کے نام پر؟ حضور پاک کے نام پر آپ کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا سب سے پہلے. میں اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا, شکل کیا ہے, کیسے یہ پھٹی جینس والا پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں میں رہتا ہے, لیکن اس کے دل کا جذبہ تو دیکھو. سچ بتا رہا ہوں, اس دن آنکھوں میں اتنے آنسو آئے تھے مصطفیٰ کو یاد کر کے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ہو گئی ہے, غدار نہیں ہوئی ہے.
آج بھی مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے ہمارے ہر بچے کے اندر، بس اس لا کو تھوڑی ابھارنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. لوگوں کو پرووک لگتا ہے، بھڑکانا لگتا ہے. نہیں میرے عزیزو، یہ شمع تو ان کی پیدائشی ہے. ہماری ماں نے ہمارے دودھ کے ساتھ عشق رسول پلایا ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا کے ان جھمیلوں میں پھنس کر کے ہمارے اخلاق تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں. ہم کسی اور دنیا کی طرف گئے ہوئے ہیں. ہمارے اعمال تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے دنیا والوں، آپ یہ مت سمجھنا ہم نئے افراد بنا رہے ہیں. نئے افراد نہیں، یہ پیدائشی شمع عشق رسالت لیے ہوئے آئے ہوئے لوگ ہیں. ہم سب کے سینوں میں ایک شمع جلتی ہے جس کا نام عشق مصطفیٰ ہے. بس یہ ہے کہ وہ مدھم ہو گئی، لو چھوٹی ہو گئی، روشنی کم ہو گئی، پھر ہم اسی کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں. ہماری باتیں صرف اس لیے ہیں کہ وہ جو مدھم روشنی ہے ذرا اور لو کو زیادہ کرو، اور لو کو زیادہ کرو. ابھی ایک بار ہم نے پکارا تھا آئی لو محمد، ہر نوجوان تختیاں لے کر باہر آ گیا. یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ذریعہ ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ لو جو چراغ کے اندر مدھم ہے ہم اس کو اٹھانا چاہتے ہیں. کسی اور کو پرووک کرنا نہیں ہے ہمیں. ہماری اپنی امانت، ہماری اپنی وراثت جو ہمارے سینوں میں اللہ نے ہمیں پیدائشی عطا کیا ہے، ہم اسی کو اٹھانا چاہ رہے ہیں. لوگ پوچھیں گے کیوں اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، کیوں اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کل اثاثہ ہمارا وہی ہے، کل ہماری زندگی وہی ہے. اسی روشنی کا نام ہی ایمان ہے، اسی روشنی کا نام ہی ہمارا سب کچھ ہے. اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں. ہماری زندگی کا کل اثاثہ وہی شمع ہے جو دھیمی ہوتی جا رہی ہے، جو مدھم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کی روشنی کم ہو جائے، ہمارا اثاثہ کم ہونے لگ جائے، ہماری قیمتیں گھٹنے لگ جائیں. ہم اسی قیمت والی شمع کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، دنیا اگر یہ پوچھے کہ اس کو کیوں اٹھانا چاہتے ہیں، کیوں اس کی روشنی کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو جواب دیتے ہیں جس دن یہ روشنی بڑھ گئی پھر دیکھنا کہ ہمارے محلوں سے خالد بن ولید تیار ہوگا، ہمارے معاشرے سے پھر صلاح الدین کی گرجتی آواز آئے گی. وہ اسی روشنی کو جو مدھم ہے ہم تھوڑی سی اور تیز کر لیں تو میرے عزیزو، صلاح الدین اوپر سے آسمان سے نہیں آیا تھا، شہاب الدین زمین سے نہیں آیا تھا، وہ بھی کسی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہوا تھا. خالد بن ولید کہیں ہواؤں سے آئے ہوئے انسان کا نام نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کے اسی چھاؤں میں پلا ہوا جوان تھا جس کے بازوؤں میں اللہ نے وہ طاقت عطا کی تھی. لیکن کیا تھا خالد بن ولید کے پاس؟ ایک مثال میں گفتگو سمیٹتا ہوں. خالد بن ولید کا نام آج تک ایسا ہے، بزدلوں کے مرض کی دوا کا نام خالد بن ولید. جس کو بار بار ڈر لگتا ہے، میں کہتا ہوں وہ وظیفہ پڑھ لے ان کے نام کا، بزدلی ویسی چلی جائے گی. جانتے ہو کون ہے وہ سیف اللہ المسلول؟ اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. 125. تم اپنی پوری زندگی میں اتنے کھیل نہیں کھیلے ہوں گے اور وہ جنگوں کے میدان میں رہا ہے. کرکٹ اور فٹ بال کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سینچریاں مار کر کے ریکارڈ قائم کریں. یہ وہ مجرا کرنے والے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے کھیلتے ہوں. میں جنگ کی بات کر رہا ہوں، جان ہتھیلی پر لے کر آنے والا. اور خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے ہوئے اس عظیم سپہ سالار کا نام ہے. اور قسمت تو دیکھو خالد بن ولید کی، 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی. تاریخ ہے یہ، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں. اور ایک جنگ تو ایسی ہے خالد بن ولید کی، جنگ موتا. جنگ موتا خالد بن ولید، وہ خود کہتے ہیں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. ایک تلوار ٹوٹی تھی چھوڑ دیتا، دوسری تلوار اٹھاتا وہ ٹوٹ جاتی، تیسری تلوار اٹھاتا وہ ٹوٹ جاتی. 9 تلواریں ٹوٹی ایک جنگ کے اندر. تم کیا سمجھ رہے ہو لکڑی کی اور برچھیوں کی تلوار ہے؟ خالد بن ولید کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو ہوتا تھا. 35 kg کی تلوار، اور پھر ڈھال جو ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے. جوان اس کو کہتے ہیں میرے عزیز، جوان اس کو کہتے ہیں. اور وہ کون سی چیز تھی جس کو اقبال کہتے ہیں نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. خالد بن ولید کیا کمال تھا ان کا، کیوں اس طرح لڑتے تھے وارفتگی کے ساتھ، بے خودی کے ساتھ، کسی کی پرواہ نہیں، اور چلے چلے سامنے کون ہے اس کی پرواہ نہیں. یہ خالد بن ولید ایک جنگ میں ایسے گھر گئے تھے کہ ایک ظالم نے ان کو مارا. اور ایسا نہیں ہے کہ زخم نہیں ہے، اپنے آخر عمر میں خالد بن ولید نے کہا میرے پورے جسم میں ایک بالش جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں زخم نہ لگاؤ، کوئی جگہ باقی نہیں، چہرے سے لے کر پیروں تک اتنا ایک بالش جگہ بھی
بغیر تیر اور تلوار لگے ہوئے پورا جسم ہی نہیں تھا، لیکن وہ اس طرح کے جوان نہیں ہے کہ زخم کھائے اور گھر میں بیٹھ گئے. نسیں کٹ جاتی تھیں جنگ میں. آپ کو ایک بات بتاؤں، نسیں کٹ گئیں سعد ابن معاذ کی. یہ خندق کی بات ہے. حضور 1 مہینہ جنگ کے بعد واپس مدینے لوٹ رہے تھے. 5 کلومیٹر ہے صرف مدینہ، 5 کلومیٹر ہی باقی ہے. بیچ میں جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے یہیں سے آپ بنو نذیر کے مقابل میں چلیں. مدینے گئے نہیں، تھکے ہوئے صحابہ ہیں. حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں جو تھکے ہوئے 1 مہینہ جنگ کر کے لوٹ رہے ہیں مدینے. حضور نے فرمایا اے صحابہ، میرے صحابہ، اللہ کا حکم آیا ہے کہ یہیں سے ہمیں بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے. جانتے ہو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ پٹی کر لیں، مرہم کر لیں، گھر والوں سے بات کر لیں، بیوی بچوں کو پوچھ تو لیں، گھر میں جا کر کے حالات دیکھ لیں. 1 مہینے کے بعد لوٹ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری بھی اپنی بیویاں ہیں، بچے ہیں جو مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا خالد بن ولید کی، اور وہ کبھی تھک ہار کر بیٹھنے والے نہیں. ایک جنگ میں گر گئے، ایک ظالم نے ان کو مارا، امامہ گر گیا. امامہ پہنے ہوئے تھے، گر گیا، یا ٹوپی جو تھی گر گئی. سامنے تلوار اٹھائے ہوئے دشمن ہے، آپ نے وہ پرواہ نہیں کی، وہ امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے. وہ سامنے والا ظالم دیکھتا رہ گیا. یہ جنگ کے اسلوب نہیں ہے، یہ جنگ کے طور طریقے نہیں ہیں. پہلے دشمن کو فیس کرو، نظر ہٹی کہ درگھٹنا گھٹی. ادھر سے تھوڑی سی نظر ہٹ گئی، سامنے والا وار کر دے گا. اور یہ ہے کہ صرف نظر نہیں ہٹائیں، پورا امامہ اٹھانے کے لیے چلے گئے. لیکن سامنے والے نے بھی تلوار روک لیا. وہ چاہتا تو اسی وقت مار دیتا. تلوار نہیں چلی. پتہ یہ چلا کہ ہر ایک اپنی مرضی سے چلا بھی نہیں سکتا. ہاں، خالد بن ولید اپنی ٹوپی اٹھائے اور چوما اور سر پر رکھا. سامنے والے نے پوچھا تو خالد بن ولید ہے؟ ہم نے تو سنا کہ تو اسلام کا بڑا سپہ سالار ہے، لیکن ایک عام فوجی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا جو تو نے کیا ہے آج. ٹوپی اٹھانے کی بات ہے، جنگ کے وقت سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، تلوار تنی ہوئی ہے اور تو ٹوپی اٹھانے گیا. خالد بن ولید نے کہا تو کیا سمجھتا ہے خالد اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے؟ خالد اپنے تلوار کے بھروسے سے لڑتا ہے. میرا یقین اور میرا وجدان یہ ہے خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے تو یہی امامہ ہے، اس کے اندر میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ رکھے ہوئے ہیں. میرے نبی پاک کے بال مبارک اس میں رکھے ہوئے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ اسی کی نسبت سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے. یقین ہو تو ایسا ہو کہ نبی پاک کی اگر نسبت باقی ہے تو ہم پوری دنیا فتح کر لیں گے. کون ہے وہ ظالم ہمارا مقابلہ کرنے؟ آئیں گی مصیبتیں، تکلیفیں، لیکن میرے عزیز و رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اگر رب چاہے تو تمہیں ہزاروں کے مجمع سے محفوظ اٹھا لائے، ہزاروں کے مجمع سے محفوظ اٹھا لائے. لہٰذا یہ کمزور ایمان چھوڑ دو، یہ کمزور عقیدہ چھوڑ دو. آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں. جیل کے اندر ایک قیدی کو میں نے دیکھا، اس کو سب پریشان کرتے تھے. اس کے گھر والے کوئی ملنے آتے نہیں تھے اس کو، اور مہینے پاگل ہو جاتا تھا. جیلر اس کو باپ کو فون کر کے بولتا آ جاؤ مل لو. اس کا باپ آتا، یہ روتا تھا، بولتا ابا کب میری بیل کرا رہے ہو، میری ضمانت؟ باپ کہتا اس منڈے کو کر دوں گا. سیٹرڈے ملاقات ہوتی تھی، منڈے کو یہ ہنستے ہوئے آتا تھا اور بولتا تھا میری منڈے بیل ہے، بیل ہے. منڈے گیا، ٹیوزڈے گیا، پھر ہفتہ بھی چلا جاتا، مہینہ بھی چلا جاتا، اس کا باپ آتا ہی نہیں تھا. پھر مہینے کے بعد یہ پھر پاگل ہوتا، پھر اس کا باپ آتا، پھر یہ پوچھتا کب ہے بیل؟ وہ کہتا اب اس منڈے کو رکھ رہا ہوں. ایسے 3-4 بار ہو گیا تھا. 6 مہینے اس کے گزر گئے تھے. ایک بار وہ اپنے باپ سے مل کے آ رہا تھا اور وہ ابھی آیا بھی نہیں تھا. سارے قیدیوں نے اس کو ویسی پکار کے بولا کہ اس منڈے ہے نا تیری بیل، کیونکہ وہی جواب ہر بار ملتا تھا. اس کے دل پہ بات لگ گئی. کبھی کسی ایسے کو چھیڑو نا تو پھر بات کچھ اور ہی ہو جاتی. اس کو جب قیدیوں نے یہ چھیڑا کہ اس منڈے ہے نا تیری، اور ٹھٹا مار کے سب ہنسے، تو رویا اور کہا، اس کا جملہ یاد آتا ہے مجھے. وہ ایک عام آدمی تھا، پاگل تھا، تھوڑا سنکی تھا، لیکن جملہ یاد آتا ہے. سب کو پکار کر کے اس نے کہا تھا دیکھو، وہ گالی دے کر کے اس نے کہا تھا تم لوگ میری اس بے بسی پہ رو رہے ہو، اللہ نے ابھی میرا نکلنا لکھا نہیں ہے. اس نے لکھا نہیں ہے. جس دن وہ لکھے گا تمہارا باپ مل کر کے بھی مجھے اندر نہیں روک سکے گا، پوری حکومت مل کے بھی مجھے نہیں بٹھا سکے گی. اتنا پاورفل جملہ تھا اس کا. اس نے کہا اللہ نے ابھی لکھا نہیں ہے، اور جس دن وہ لکھے گا پوری حکومت مل کے مجھے اندر نہیں بٹھا سکے گی.
इतना कहा था, सच बात बता रहा हूं, उसी मंडे को उसकी बेल भी हुई थी, निकल के गया भी था। ये हो सकता है एक आम सी बात हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अंदर से हिला देती हैं। यकीन हो तो ऐसा यकीन हो, हमारी जिंदगियों में कुछ नहीं होगा मेरे अजीजों, खालिक कायनात पर ऐसा भरोसा रखो, सारी ताकतें मिलकर तुम्हारा बाल बेका नहीं करेंगी जब तक रब ना चाहे। और अगर अल्लाह चाह ले तो फिर मच्छर से भी तुम्हारी मौत हो सकती है। अल्लाह अगर चाह ले तो चूंटी से भी मर सकते हो, और अगर ना चाहे तो प्लेन क्रैश में भी बच सकते हो। अगर अल्लाह ताला मौत ना लिखे तो बड़े बड़े हादसों से भी वो मौला हिफाजत से निकाल लेगा। इसीलिए मौत और हयात के डर में जीने का मतलब ईमान नहीं है। अब आओ इस बात पर अज़्म करके हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, लुब्बे लुबाब ये है, दुनिया जब जब तुम्हारी इस नस को पकड़ने की कोशिश करे या तुम्हें किसी और तरीके से ख़रीदने की कोशिश करे, ये तुम्हारे साथ होगा। नौजवानों के साथ दुनिया ने एक ऐसा जाल बिछाया है इंटरनेट का। नेट किसको कहते हैं आपको तो पता है, इंग्लिश वाले लोग हैं, नेट जाल को ही कहते हैं। ये जाल ही है जिसमें सबको फंसाया जाता है। फेसबुक पे तुम 24 घंटे लगे रहो, इंस्टा पे लगे रहो, सोशल मीडिया पर लगे रहो, उन अनजानों के साथ जिनको तुम पहचानते भी नहीं, रात भर की चैटिंग। और वो नौजवान बच्चे जो पबजी में अपनी जिंदगियां बर्बाद किए हुए पता नहीं किसके साथ खेल रहे हैं, जिंदगियां बर्बाद होती मैंने देखा है। ये सोशल मीडिया हो या इंटरनेट का जाल हो, तुम्हें फंसा करके रखा गया है। ये खरीदने के सारे सामान है। पहले दुनिया कैसे खरीदती थी, लड़कियां भेज करके, ईसाई यहूदी सब ये कर चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को लड़कियां भेजकर खरीदने की कोशिश की जाती, या माल दिखा करके हमारी तरफ आ जाओ लाखों दे दिए जाएंगे। हर जमाने में दुनिया गुलाम मोहम्मद को खरीदने की बड़ी बड़ी बोलियां लगाती है। आज भी तुम्हारे सामने, अगरचे सामने से पैसे ना हो, सामने लड़कियां ना हो, इंटरनेट के जरिए से ये सारा मैदान बिछाया गया है। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे अखलाक को खरीदने के लिए, सिर्फ तुम्हारे वक्त को खरीदने के लिए। और तुम अगर बिकते चले गए तो मेरे अजीजों, दुनिया में भी खसारे में हो और आखिरत में भी बड़े घाटे में हो। जब कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मामला आ जाए कि दुनिया तुम्हें खरीदने की बात कर रही है, तुम्हारे अखलाक को बिगाड़ने की बात कर रही है, खूबसूरत लड़कियां नंगी दिखाकर तुम्हारी आंखों को आवारा करने की बात कर रही है, तो एक जुमला अपनी जुबान से बार बार दोहराना और इन जालिम दुनिया वालों को यूं चीख चीख करके जवाब देना, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सिंपल सा फंडा है, बगैर प्रेशर के अगर जीना है आपको, बगैर दबाव के जीना है और कामयाबी से दुनिया से जाना है, एक इलाज सुनना है आपको, मेरा नहीं बरेली के इमाम का, मेरा नहीं, फार्मूला बरेली के इमाम का। अगर बगैर प्रेशर के, बगैर दबाव के, बगैर टेंशन के जीना है और आसानी से जाना है, एक ही फार्मूला है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आओ बारगाह मुस्तफ़ा में पहली रबीउल गौस में गौस का वास्ता लेते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आका, आपकी उम्मत चाहती क्या है आपसे, सिर्फ इतनी तमन्ना है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह।